انشاءاللہ تعالی 8000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پاکستان میں لگے گی، اور 2030 تک ہمارا ہدف جو ہے کہ کم از کم 20,000 میگا واٹ جو ہے وہ رینیوبل انرجی پاکستان میں لگے گی، 20,000 میگا واٹ. اور ہمارا یہ بھی ہدف ہے کہ یہ صرف آپ کی آلٹرنیٹو انرجی ہے، اس پہ آپ کا پن بجلی یا ہائیڈل انرجی نہیں شامل. وہ آپ شامل کریں تو 2030 تک ہمارا ہدف یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کے ذرائع جن سے بجلی بنے گی وہ تقریباً 60-65% ہمارا کلین اور گرین انرجی ہوگی. اور اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا خواتین و حضرات کہ پاکستان میں جو ایک ملک کا، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک ملک کا آپ بیرومیٹر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اس پہ ہمیں خاصی کمی اس میں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے ذرائع مبادلہ، مہنگا ایندھن کے ذریعے بجلی بنانے کا ہمیں ذرائع مبادلہ نہیں باہر جائے گا. ہماری اپنی ملک کے اندر جو انرجی ہوگی، ذرائع ہوں گے، وہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہوں گے. اس کے ساتھ تقویت کس کو ملے گی؟ آپ کی انڈسٹری کو تقویت ملے گی، آپ کی صنعتی کاروبار میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بوسٹ ملے گا. اس کے ساتھ آپ کو جو ذرائع ہیں، ملازمتوں کے ذرائع، اس پہ بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی، جاب کریشن ہوگی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس فیلڈ میں جو آپ کی آلٹرنیٹ انرجی کی فیلڈ میں جنریشن کے جو مواقع ہیں وہ تقریباً $40 ارب کے ہیں خواتین و حضرات. تو جو لوگ باہر ہماری اپوزیشن پارٹیوں کے بارے میں کہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کا، تو وہ ان کے سامنے ہم لوگ یہی چیز پیش کر رہے ہیں کہ $40 ارب کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونٹی پاکستان میں موجود ہے. انرجی جنریشن صرف رینیوبل کی بارے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً $700 ملین ابھی سے 12 ونڈ پاور پروجیکٹ کا جن کا فائنینشیل کلوز ہو گیا وہ آنا بھی شروع ہو گیا، وہ ابھی شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ پہلے قطرے جو ہیں بارش کے انویسٹمنٹ کے آنے کے وہ بھی آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سولر پینلز اور آپ کی جو ونڈ ٹربائنز ہیں وہ کمپنی جو ہے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اپنی پاکستان میں لگانے کا انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو شروع بھی کر دی ہے. ندیم بابر صاحب سے ملے ہیں، ایک ڈینش کمپنی ہے، چائنیز ہے، جاپان کی کمپنی ہے، وہ مینوفیکچرنگ ہی پاکستان میں کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی انڈسٹریل بیس کو ایک بوسٹ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کے پاور سیکٹر کی پرفارمنس، یہ ایک دوسری ہیڈ لائن، ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت اہم جو پرفارمنس رہی ہے. اور اس کا کریڈٹ ابھی عرفان علی صاحب سیکرٹری پاور ابھی آنے والے، ان کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کو اور ہماری جو ٹیم ہے ندیم بابر صاحب کو، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری وسیم مختار صاحب کو، ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحبان، ان ساروں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. ان کی انتھک محنت کی وجہ سے خواتین و حضرات پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ انکریز ہوا ہے ہمارے ریونیو میں، کہ ہمارا جو ریونیو ہمارا انکریز ہوا ہے وہ پچھلے سال مسلم لیگ نون کی حکومت کے مقابلے میں تقریباً یہ $229 ارب سے انکریز ہوا ہے. 229 ارب روپے سے یہ انکریز ہوا ہے. اور اس پہ تقریباً 111 ارب روپے جو ہے وہ صرف اور صرف ایفیشنسی سے، چوری کی روک تھام سے، آپ کی ریکوری کی بنیادوں پہ، جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ 118 ارب روپے جو ٹیرف ہے اس کا تھا. تو یہ مجموعی طور پہ آپ ریکوریز دیکھیں اور ریونیو انکریز دیکھیں تو یہ 229 ارب روپیہ ایک ہسٹورک فگر ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے. ہم لوگ چوری پہ کنٹرول کر رہے ہیں. 80% فیڈر جو پاکستان کی ہیں وہ ہم نے لوڈ شیڈنگ سے صاف کر دی ہیں. بقیہ جو ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں. تو یہ اوورآل گفت شنید ہم نے آپ کے سامنے کرنی تھی. اس کے بعد میں اپنے دوست اور اپنے کولیگ ندیم بابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی جو ایکسپرٹ رائے ہے وہ دیں. بہت شکریہ. جی ندیم بابر صاحب. بہت شکریہ عمر بھائی. السلام علیکم سب کو. یہ جو ہم نے رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کل کیبنٹ نے اپروو کی ہے، میں اس میں صرف 4 میجر چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس میں بے شمار ہم نے نئی چیزیں شامل کی ہیں.
لیکن 4 اہم ترین باتیں میں کروں گا. لیکن وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے پالیسی ڈرافٹ کر کے تقریباً 6 مہینے اس کو پبلک فورم میں رکھا، پبلک کے ساتھ کنسلٹ کیا، سارے صوبوں کے ساتھ کنسلٹ کیا، انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسیز کے ساتھ کنسلٹ کیا، ایکسپرٹس کے ساتھ کنسلٹ کیا، اور اس پروسیس میں ہمیں کئی بہت اچھی مشورے بھی ملے اور وہ ہم نے شامل کیے. اور ہماری آئندہ سے خواہش یہی ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی میجر پالیسیز ہوں جن کا دور رس افیکٹ ہونا ہے، ان کی ڈسیشن یا پالیسی میکنگ جو ہے وہ بند کمروں میں مت ہو، بلکہ وہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ ڈائلاگ پروسیس کے تھرو ہو. تو یہ کہنے کے بعد میں آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا، میں صرف 4 میجر چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہماری رینیوبل انرجی پالیسی ہے اس میں بے شمار جدتیں ایسی ہیں، اور اس کو مجھے ہر روز کہیں نہ کہیں سے دنیا کے مختلف علاقوں سے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ کی بہت پروگریسو پالیسی ہے اور اس وقت دنیا کی ون آف دا بیسٹ پالیسیز ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں بے شمار نئی چیزیں ڈالی ہیں، لیکن صرف 4 میں آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ ہم نے اس ساری پالیسی میں جو پرانا میکنزم تھا کاسٹ پلس ٹیرف کا یا اپ فرنٹ اناؤنس ٹیرف کا، وہ ختم کر دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت تمام چیزیں اوپن ٹرانسپیرنٹ بڈنگ ٹینڈر کے تھرو حاصل ہوں گی، جس کا لوئسٹ ٹیرف ہوگا اس کو ملے گا. دوسری چیز ہم یہ کہ ہم نے ان لائک دا پاسٹ ہم نے اس میں ٹارگیٹ سیٹ کر دیے ہیں پالیسی میں. جیسے عمر بھائی نے ذکر کیا کہ 2025 تک ہم نے 20% ہم نے انڈکٹ کرنا ہے رینیوبل انرجی، اور 2030 تک ہم نے 30% انڈکٹ کرنا ہے. اب آپ سارے دوست صاحبان میں سے کچھ لوگوں نے شاید میری اسپیچ نیٹ پہ سنی ہو، جو میں ابو دھابی میں نے کوئی ہفتہ پہلے کی. ایڈیپیک دنیا کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کانفرنس ہے، اس میں منسٹیریل پینل میں میں نے پچھلے ہفتے یہ اسپیچ کی تھی، جس میں میں نے یہ نمبرز بتائے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہائیڈل اور رینیوبل دونوں کو جمع کر لیں تو 2025 تک ہمارا نمبر 52% ہوگا، اور 2030 تک ہمارا نمبر انشاءاللہ 63% ہوگا. تو جب میں نے یہ کہا تو CNBC اس کو لائیو کیری کر رہا تھا گلوبلی، تو کمپیئر بھی CNBC کا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ ڈنمارک کو چیلنج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈنمارک اس وقت کنسیڈر ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج اس کی کلین انرجی کی ہے. اور میں نے اسے کہا بالکل ہم یہی کر رہے ہیں. پن بجلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی ہے، اور ہمارے کئی نئے پروجیکٹس اس وقت کنسٹرکشن میں جا چکے ہیں، جانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ رینیوبل کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں، اور ان ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے ہر سال آکشن کرنی ہے. ہر سال ہم کہیں گے جی اتنے 100 یا اتنے 1000 میگا واٹ ہم کلین انرجی کے سسٹم میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے اوپن انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ ٹینڈر کے تھرو. اور یہ نمبر کہاں سے آئے گا کہ ہم نے ہر سال کتنی ایڈ کرنی ہے؟ یہ آئے گا وہ پلان جو ہم 25 سال کا جنریشن پلان ہم نے بنایا پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں. اس کا پہلا ڈرافٹ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے فروری مارچ میں نیپرا میں جمع کرایا. اب ہم اس کا دوسرا ڈرافٹ بنا رہے ہیں. سو ہم 25 سال آگے تک کی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کی بیسس پہ ہم ہر سال اناؤنس کریں گے کہ اس سال ہم نے اتنی آکشن کرنی ہے، اس میں سے اتنا سولر ہوگا، اتنا